अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी होती है, कभी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है तो कभी मुकामी सूरत हाल का जायज़ा लेना होता है। और इस वक्त जो अभी प्रोग्राम का मैं आगाज़ करने लगी हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ एग्रीकल्चर के हवाले से कि अभी चंद दिन पहले जो है वो पाकिस्तान एग्री एक्सपो का इनेकाद किया गया पाकिस्तान में, जो हर साल में 2 दफ़ा लाजमी किया जाता है। और इस एग्री एक्सपो को जो है वो ख़ास तौर पे इसका इनेकाद करने का मकसद ये होता है कि एग्रीकल्चर के हवाले से जो भी मालूमात हैं, जो भी इंतज़ामात हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, वो प्रॉपर तरीके से खुल के सामने भी आते हैं। और इस एक्सपो में दूर दराज से लोग शिरकत भी करते हैं, स्टॉल्स लगते हैं और इसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को जो है वो मौका दिया जाता है कि इस एक्सपो का हिस्सा बनकर वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की ज़राअत को रिप्रेजेंट कर सकें। पाकिस्तान की ज़राअत में जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, जो ज़राअत में बीज इस्तेमाल होते हैं, उसमें लेटेस्ट किस कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, किस कंपनी का कितना बेनिफिट है, किस कंपनी का कितना जो है वो नुकसान है, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस की जाती हैं और फिर इनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जाता है। पाकिस्तान में होने वाली ये एक्सपो जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल इस वजह से भी है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के हवाले से इमेज डेवलप होता है, उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करता नज़र आ रहा है। और पिछले कई सालों से जब से ये एग्री एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है और भरपूर तरीके से और कामयाब तरीके से किया जा रहा है, तब से हम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, ज़राअत का जो शोबा है, उसको वाकई अप्रिशिएट करते आए हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इस शोबे को लेके चला जा रहा है। और इस पे मेरे पिछले प्रोग्राम्स भी आपने देखे कि ज़राअत के हवाले से हमने ज़मीन पे भी प्रोग्राम किए, पानी कितना इस्तेमाल होता है, कौन सी ज़राअत के लिए कौन सी फसल के लिए कौन से बीज बेहतर होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम जो है और एक्सपर्ट्स की राय भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपने ऑन कॉल उनको भी देखा। तो आज का भी जो ये हमारा प्रोग्राम का हिस्सा है, ये एग्री एक्सपो के हवाले से है। और अभी फ़िलहाल हम जो है वो आपको एग्री एक्सपो के हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने तैयार की है। तो पहले ये हम रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब सरदार अवैस खान लुगारी ने महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा पाकिस्तान एग्री एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत मार्केटिंग पंजाब वकार हुसैन, एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत प्लानिंग शीरी नाज, डायरेक्टर ज़री इत्तलात पंजाब मोहम्मद रफ़ीक अख्तर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडल फॉर्म काशिफ जमशेद समेत दीगर आला अफसरान ने पाकिस्तान एग्री एक्सपो में शिरकत की। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 के लिए मुल्की व गैर मुल्की कंपनियों के 150 स्टॉल्स एक्सपो सेंटर जोहर टाउन लाहौर में लगाए गए हैं। नुमाइश में फलों, सब्जियों और इनसे बनी पाकिस्तानी मसनूआत को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर किया जा रहा है। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 में 12 ममालिक से 70 माहिरीन, एक्सपोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स भी शरीक हुए। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 में ज़री बरामदात में इजाफे के लिए बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स के मौके फराहम किए गए हैं। हॉर्टिकल्चर के शोबे से वाबस्ता काश्तकार, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और कंपनियां अपनी मसनूआत को नुमाइश के लिए पेश कर रही हैं। महकमा ज़राअत पंजाब इससे कबल मुल्की ज़रूरी बरामदात में इजाफे के लिए 7 नुमाइशों का इनेकाद कर चुका है। गुज़िश्ता नुमाइशों में 15 ममालिक से 100 से ज़ायद वफूद शिरकत कर चुके हैं। गुज़िश्ता नुमाइशों के जरिए 15 MOU पर दस्तखत हुए और ज़री बरामदात में $10.2 मिलियन का इजाफा हुआ। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 के इनेकाद से मुल्की ज़री बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 के इनेकाद से मुल्की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स और इनकी मसनूआत को दुनिया भर में नई मंडियां मिलने के इम्कानात रोशन होंगे। आपने देखा किस तरह महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है और मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के और ख़ास तौर पे पंजाब से जो भी लोग इकट्ठे हुए, ना सिर्फ पंजाब से बल्कि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी बाहर से भी लोगों ने इसमें शिरकत की, कंपनीज़ ने शिरकत की और इन कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग की, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। साथ ही एक बड़ी ख़ास चीज़ जो मैंने इसमें देखी वो ये है कि डिजिटल जो एक्सपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जिसमें ये कुछ ऑटो रिक्शा टाइप जो है वो हमें देखने को मिली चीज़ें, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मशीनरी है ये किस काम आती है, इस पे बात करते हैं। साकिब भट्ट साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने इनवाइट किया। और मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर जो है ना, ये हमारी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है।
तकरीबन कोई 73% लोग जो हैं वो इससे अटैच हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब पीछे रह क्या जाता है, मेरा ख्याल है तकरीबन ऑलमोस्ट आ रही हैं। तो ये एक्सपो मैं तो समझता हूँ कि ये जो साल में 2 होती है ना, ये कोई तकरीबन 4, 5, 6 होनी चाहिए। और इसका रिस्पॉन्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरी काशिफ जमशेद साहब जो इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई और बड़ी तफसीली बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने जब पहली एक्सपो लगाई थी तो हम लोग बहुत मतलब कि डर रहे थे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, क्या बनेगा, किस तरह होगा। लेकिन दिन ब दिन इसका रिस्पॉन्स अच्छा होता गया, क्योंकि ये वो वाली चीज नहीं कि मतलब कि आपने एकदम खरीद ली और पैसे दिए। इसका आहिस्ता आहिस्ता रिस्पांस आता है। मतलब गैर ममालिक के जो लोग हैं, वफूद हैं, वो यहाँ पर आते हैं। पहले दो ममालिक आए, फिर 4 आए, फिर 8 आए, फिर 10 आए, फिर 12 आए। आपको पता है कि हमारी जो जमीन है ना, ये मीठी जमीन है। बिल्कुल ऐसे ही जरखेज जमीन है। और सबसे बड़ी बात कि उन कंपनीज को यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए डिस्प्ले भी तो मिला ना। बिल्कुल। जब आपको डिस्प्ले दिया जाता है, आपकी चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी मुल्क में, तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाता है। और आप जो है वो इसमें कंफर्ट हो जाते हैं कि ठीक है, एक कंट्री जो है वो जो बेहतरीन काम कर रहा है किसी भी शोबे में, उसमें आपको अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग का भी मौका मिल जाता है। और लोग जब आपकी प्रोडक्ट देखते हैं तो वो भी खरीदते हैं। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और हर किस्म के, यानी कि तकरीबन कोई 100 से बल्कि 190 या 150 के करीब मेरा ख्याल स्टॉल्स लगे हैं। और तकरीबन स्टॉल्स लोग और मांग रहे थे इनसे, इनके पास जगह नहीं थी, या आप समझ लें कि अरेंजमेंट्स अभी इन्होंने इतना किया था और स्टॉल्स लोग मांग रहे थे। यानी कि बाहर से जो लोग आए उन्होंने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया है। और वो लोग जिस तरह अभी MOU भी साइन किए हैं उन लोगों ने, पीछे भी MOU साइन हुए, और जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। यानी कि ये एक्सपो जो है बहुत जरूरी है। हमारा चावल बहुत ज्यादा बाहर जाता है और चावल की हमारी जो एक्सपोर्ट जबरदस्त चावल है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त चावल है और हर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पाकिस्तान के चावल जो है वो आपको बेहतरीन तौर पे नजर आएंगे। और इसके भी स्टॉल्स मैंने जो है वो यहाँ पे देखे, चावल से बनी मसनूआत भी यहाँ पर जो है वो रखी गई, साथ आपके जैम, अचार और जो दूसरी प्रोडक्ट हैं इस्तेमाल की, वो भी मैंने जो है वो देख रही हूँ यहाँ पर के जो है वो एक्सपो में रखी गई। मैंने खुद तो विजिट नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद होते हैं और चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हम उनकी आंख से भी देखते हैं और साथ ही जो है वो आपको भी दिखाते हैं कि चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं। जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चीज़ें जो है वो मिसमैनेज हैं, वहीं पे जो मैनेज हैं उनकी भी हम बात करते हैं और साथ साथ उनको भी आपके सामने दिखाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें अभी तकरीबन तो आपने बताया कि 129 से ज्यादा स्टॉल्स थे, तकरीबन 150 से ज्यादा स्टॉल्स 150 से ज्यादा स्टॉल्स थे। तो अभी मजीद जो है वो इस एक्सपो को आगे कोई बढ़ाने का इन्होंने कोई मामला किया है? काशिफ साहब से आपकी बात हुई है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि कुछ इसको आगे बढ़ाएंगे या अभी 2 ही रखेंगे? नहीं, इसको अभी तो फिलहाल देखें ना, इसका बजट होता है इनका। एक्चुअली ये जो एक्सपो है, ये इसका लफ्जी मीनिंग तो मतलब नुमाइश का है। तो ये जो एक्सपो जो महकमा ज़राअत पंजाब जो काम कर रहा है ना, वो एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर के साथ जो आ रहे हैं, जो बाहर से गैर ममालिक से आ रहे हैं, उनको साथ एक मिलाने का एक काम कर रहे हैं। यानी कि जो राइट एक्सपोर्टर है, जो इनके बहुत सारे ऐसे हैं, कोई 30-35 ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको पता है कि इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। क्योंकि ये नहीं है कि मतलब एक दफा तो आपने कर दी और उसके बाद दूसरी दफा पता लगे कि जो गैर ममालिक में जो लोग हैं वो लोग मतलब उनको चीज अच्छी ना मिले, तो फिर इमेज तो पाकिस्तान का ही खराब होगा ना। तो इन्होंने मतलब चुन के जो लोग हैं ना वो सिलेक्ट किए हुए हैं और वो लोग फिर आगे जो है एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप समझ लें कि हर किस्म की सब्जियां, हर किस्म का फ्रूट और ये चावल हर किस्म का ये एक्सपोर्ट होता है। सही है। और पाकिस्तान का फ्रूट और सब्जियां बेहतरीन चीज है और खास तौर पे इससे बनी हुई जो अशियाँ हैं, जैसे कोई अचार हो गया, चटनियां हो गई और केचप हो गया, ये तमाम चीजें जो है वो बाहर के ममालिक में पाकिस्तान की बड़ी जमीन का बड़ा रोल है ना सर, जमीन बहुत अच्छी है ना इसकी, जमीन का बड़ा रोल है। और ये मतलब समझ लें कि ये यहाँ की चीजें पसंद ही बड़ी की जाती हैं। जमीन का रोल है, पानी का बड़ा इसमें रोल है, क्योंकि पानी का भी एक अपना टेस्ट होता है और वो जब सब्जियों के साथ और फ्रूट्स के साथ मिक्स होता है, जब आपकी जो है जमीन को जरखेज करता है, तो उसका और जमीन का टेस्ट मिलकर ही जो है वो आपकी सब्जी और फ्रूट के टेस्ट को डेवलप करता है। तो ज़राअत के शोबे ने बड़ी तरक्की की है। पिछले कई दिनों से हम इनके हवाले से जो है वो शोज भी कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि जदीद मशीनरी को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये जो जदीद मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जदीद मशीनरी जो है ये तकरीबन जर्मनी से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, इनसे सबसे इंपोर्ट की जा रही है। अच्छा, साकिब साहब अभी हमें ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाकिस्तान एग्री एक्सपो 2022 काशिफ जमशेद साहब ने, जिन्होंने अभी एक्सपो जो है वो ये सारी अरेंज करवाई। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। हमें बताइएगा कि ये जो एक्सपो आपने अरेंज की, इसकी पूरी इवेंट आपकी जिम्मेदारी थी, कितनी खुश आइन? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया और लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की और साथ ही आज हम भी इस पर जो है वो प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम इसके अगराज़ व मकासद जानना चाहें
تو وہ ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ اس کو ہر سال 2 دفعہ کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے اس کے 2 مقاصد ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوکل مارکیٹ سے مراد ہے جو ہمارے کسان ہیں، جو ہمارے ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ایکسپوجر ملے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہم جو فروٹس اور ویجیٹیبل اور رائس کی ایکسپورٹ ہے اس کی بڑھوتری ہو پنجاب میں سے، پاکستان میں سے۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ 2 کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پھل اور سبزیاں ہیں اس میں سے جو زیادہ ایکسپورٹیبل کموڈیٹی ہے، ایک آم ہے اور دوسرا کنو ہے، ٹھیک ہے، جو ہم بڑے فخریہ طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا ایک ہم جنوری میں کرتے ہیں جب ہمارے پاس کنو بہت زیادہ ہوتا ہے، اچھا، اور ہم کنو کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری ہم جون میں کرتے ہیں جب ہمارے پاس پھلوں کا بادشاہ آم آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہماری بہت ایگزیبیشن ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کتنے ممالک نے اس میں شرکت کی ہے یہ بتا دیجیے گا، اور خود پاکستان سے، پنجاب کے جو ہے وہ کن کن علاقوں سے لوگوں نے یہاں پہ سٹالز لگائے، اس حوالے سے بھی تھوڑی تفصیلات بتائیے گا۔ اس دفعہ جی پوری دنیا سے تقریباً 72 کے قریب 72 to 74 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان تشریف لے کر آئے تھے۔ اچھا، زبردست۔ اور یہ 8 ملکوں سے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو ڈیلیگیشن آیا وہ ملیشیا سے تھا، اچھا، کہ پاکستان کی پھل اور سبزی کے لیے سب سے بڑی ابھرتی ہوئی مارکیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا کی ایک ٹریڈ کارپوریشن ہے جو پورے ملیشیا کے لیے چاول خریدتی ہے، صحیح، ان کے جو ریپرزینٹیٹو تھے وہ اس نمائش پہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم امید کر رہے ہیں کہ چاول اور پھل اور سبزیوں کی بہت بڑی مارکیٹ ہماری جو ملیشیا ہے وہ مزید ایکسپینڈ ہوگی اور کھلے گی۔ ٹھیک ہے، اس ٹھیک کے ہے۔ علاوہ پورے پنجاب سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں نے شرکت کی، کراچی سے لوگ آئے، بلوچستان کے فارمر تشریف لے کر آئے، صحیح، AJK سے لوگ آئے۔ یہ پورے پاکستان کا پورے پاکستان سے، پھر پاکستان سے باہر سے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ کتنے تقریباً سٹالز جو ہے وہ وہاں پر لگائے گئے، اور کیا مزید سٹال لگانے کی گنجائش باقی تھی، یا بہت سارے لوگوں کو آپ کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں نیکسٹ ایکسپو میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے سٹالز لگوائیں گے؟ جی اللہ کا شکر ہے جو آپ نے بات کی کہ ہم نے ان کو کہا کہ اگلی ایکسپو میں کچھ اسی طرح کا ہمارے ساتھ بھی سلسلہ ہے۔ صحیح، 102 کمپنیوں نے اس ایگزیبیشن میں ایگزیبٹ کیا تھا جی، اور الحمدللہ اس دفعہ ہم فلی آکیوپائڈ تھے، 100% ہماری آکیوپینسی تھی، اور انشاءاللہ اگر ہم اگلی ایکسپو میں گئے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو مزید ایکسپینڈ کریں اور مزید وسعت دیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کی ایکسپو جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ منعقد ہونی چاہیے، یا اس کو زیادہ تعداد میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی قائم ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل سکے، ڈسپلے مل سکے ان کو، تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کی لانچنگ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان میں بڑھ سکے؟ 2 دفعہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے، اس کو مزید ہونا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ہر چھوٹے بڑے شہروں میں، علاقوں میں ہونی چاہیے۔ ہم چونکہ انٹرنیشنل معیار کی کرتے ہیں اور ہم نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلانا آتا ہے، اس لیے ہم اس کو لاہور میں رکھتے ہیں اور سال میں 2 دفعہ کرتے ہیں۔ صحیح، صحیح۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو انڈورس کروں گا کہ علاقائی سطح پر چھوٹے چھوٹے ایکزیبیشن ہونے چاہیے، فارمر اور فارمر کمیونٹی کو بہت زیادہ اویئرنیس ملتی ہے اور ان کی پارٹیسپیشن بڑھتی ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جون میں اور جو ہے وہ جب یہ کینو کا موسم آتا ہے آپ تب اس کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، تو یہ 2 پروڈکٹ تو ہماری باہر کے ممالک میں بہت زیادہ ہے، لیکن چاول کا بھی بہت ڈیمانڈ ہے اور چاول کی مختلف اقسام بھی ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ مشینری بھی، الیکٹرانک مشینری بھی انٹروڈیوس کروائی گئی، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمیں کہ وہ کیا ہے؟ دیکھیے جو کینو اور آم کی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کینو اور آم کس طرح کا ہے، لہٰذا ہم اس کو کینو اور آم کے سیزن میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چاول سارا سال ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم ایڈ آن کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو لوکل کمپوننٹ ہے اس کے اندر ہم نے اس دفعہ اسپیشلی زور لگایا کہ جو میکنائزیشن ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ صحیح، ہم جو لیٹسٹ مشینیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ ہم اس دفعہ لے کر آئے، لوگوں کو ہم نے مدعو کیا اور لوگوں کو کنونس کیا کہ اس سے ان کی جو مارکیٹ ہے وہ ایکسپینڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے فارمرز نے ان ایریاز کے اندر ٹرانسپلانٹیشن، جو رائس کی ٹرانسپلانٹنگ مشینیں ہیں، جو ہارویسٹنگ کی مشینیں ہیں خاص کر رائس کے اوپر، پھر ڈرونز کے اوپر لوگوں نے بہت توجہ دی کہ ڈرون سے اسپرے کے اوپر، تو یہ ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست ایک طریقہ تھا کہ لوگوں تک ٹیکنالوجی لے کے جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ بزنس ٹو بزنس میٹنگز ارینج کی گئی، اس کا انعقاد کیا گیا، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمیں اپڈیٹ دیجیے گا۔
میم دیکھیے جو ہمارے لوکل فارمرز ہیں انہوں نے تو بہت زیادہ انٹریکٹ کیا لوکل کمپنیوں کے ساتھ, کھاد والوں کے ساتھ, دوائی والوں کے ساتھ, سیڈ والوں کے ساتھ, ان کو بزنس ملا. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس بلائے ان کو ہم نے اسپیشلی بٹھایا اپنے ایکسپورٹرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پر اگر وٹنس کیا ہو تو سب سے بڑا پیویلین ریپ کا تھا, رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا. بالکل ٹھیک. تو وہ 2 دن ایکسپو کے, اور آج بھی جب میں ابھی گھر آیا ہوں تو ابھی بھی وہ لوگ مطلب میٹنگز کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, کام کرتے رہیں گے اور اس کے اندر بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا رہے گا. پاکستان کا امیج جو انٹرنیشنل لیول پر اس ایکسپو کے بہاف پہ گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے اندر بھی ہم کل اور پرسوں ڈیلیگیشن کو لے کے پورا ہم نے ان کو لاہور گھمایا ہے. اچھا. ہم نے ان کو فوڈ اسٹریٹ کا چکر لگوایا ہے, اس علاقے کو سارا گھمایا ہے. اور ہم سے جو ان ڈیلیگیشن کے کچھ لوگوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ اگلے 1-2 مہینوں کے اندر اپنی کمپنی کے لوگوں کو لے کر پاکستان آئیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ پاکستان کا وزٹ فار ٹوریزم کریں گے. They were really amazed to know کہ پاکستان میں جہاں لاہور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے, وہاں پاکستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر برف بھی گر رہی ہے. صحیح صحیح. ان لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 1-2 مہینوں میں وہ کمپنیوں کے ڈیلیگیشن لے کر آئیں گے ٹوریزم کے لیے. سو یہ بہت زبردست سافٹ میں جو گیا ہے پاکستان. آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر رہے اس کے, اور ہمیشہ سے آپ جو ہے وہ اس کو ایکسپو کو کرواتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک شخص پہ کتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. آپ ایک پرسنالٹی, تو آپ کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم اور آپ جس طرح مل کر محنت کر رہے ہیں اور اس طرح کی ایکسپو جو ہے زراعت کے حوالے سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کہ سر پہ کتنی چیزیں سوار ہوتی ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے یہ سب کرنا؟ مشکل تو ہے, لیکن الحمدللہ ہماری ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ اتنا جینن کر کے کام کرتے ہیں کہ ہم اس کام کو انجوائے کرتے ہیں. صحیح. ہم ہر وقت وہاں پر کوئی نہ کوئی شرارت, کوئی نہ کوئی لائٹ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں جس سے آپ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بالکل وہاں پر جو ہے وہ پراپرلی اپنے آپ کو ریلیکس رکھ کے کام کرتے ہیں. بالکل جی بالکل. جب آپ کو 72 گھنٹے ایکسپو سائٹ پہ رہنا پڑے تو پھر آپ نے وہاں پر کوئی اپنے لیے نکالنا ہے. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ, ایک نائب تاسد سے لے کے سیکٹری ایگریکلچر تک, صاحبان تک, ہر کسی کے پاس اس کام کے لیے بے پناہ وقت تھا. انہوں نے ٹائم دیا, انہوں نے کمٹمنٹ دی. جس کے پاس ہم کسی پرابلم کے لیے گئے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے وزٹرز کو لاہور میں گھمایا. پولیس کا, ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا جنہوں نے فل پروف سیکورٹی دی. تو یہ اکیلے آدمی کا یا میرا یا میری ٹیم کا کام نہیں ہے, یہ پورے پنجاب گورنمنٹ کا اور مطلب سب کا یہ ٹیم ایفرٹ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ مل کے سب نے جو ہے وہ اس ایکسپو کو کامیاب بنایا ہے, لیکن جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ذمہ داری اس پہ زیادہ ہوتی ہے. بہت شکریہ کاشف جمشید صاحب آپ کا کہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ساری طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں سمجھائے بھی, بتائے بھی کہ انٹر لیول پہ پاکستان کا جو ایک امیج ڈیولپ ہوا ہے زراعت کے حوالے سے, اس میں آنے والے وقت میں ہمیں بہت سے ممالک سے کافی سارے آرڈرز ملنے والے ہیں اور بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جنہیں پاکستان میں اس وقت بزنس ٹو بزنس میٹنگز کے لیے جو ہے وہ آپس میں جوڑ دیا گیا ہے. تو یہ خوشائن بات ہے کیونکہ پاکستان کے جو اس وقت معیشت کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں اس میں ہم نے پیسہ جنریٹ کیسے کرنا ہے, اپنی چیز کو کارآمد کیسے بنانا ہے اور اپنی چیز کی ویلیو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کیسے بڑھانی ہے, اس کے لیے اس طرح کی ایکسپو لگانا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے ثاقب, آپ نے جو ہے وہ بات سنی, آپ کی تو ویسے بھی ان سے بات ہوئی تھی, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, وہ ہم لوگ اگر ساری بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمیں تھوڑی ہے. اب جس طرح میں نے ان سے ایک بات ہوئی ہماری, مطلب کہ جو کاشتکار ہے, جو فارمرز ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا کہ جی لیبر ہی اویلیبل نہیں ہے. اچھا. مطلب کہ جب چاول لگانے کے لیے آپ کو پتا وہ ایک پودا لگانا پڑتا نا سارا, تو وہ اویلیبل نہیں ہے. مطلب کہ ان کے پاس جب لیبر اویلیبل نہیں ہے تو پھر لازم بات ہے وہ کس طرح فصل کاشت کریں گے. تو اس کے لیے بھی اب مشینری امپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے لیے بھی اب مشینری ایک آ چکی ہے. اچھا. مطلب اب امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اب جو لیبر والا کام ہے نا وہ مشینری کرے گی, وہ کم کیا جا رہا ہے. ہاں. اب جیسا چاول آپ کو ابھی کاشف صاحب نے بتایا کہ ملیشیا کی ایک کمپنی ہے جو پوری دنیا سے ایک کمپنی ہے وہ پورا چاول خرید لیتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم
ہم لوگ مطلب تھوڑے پڑ جاتے ہیں مطلب چاول, ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ دیں اور چاول, لیکن ہمارے پاس ہے نہیں مطلب کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے نا, یعنی کہ ہمارے اپنے لوگ بھی بہت چاول کھاتے ہیں بھائی. ہاں چاول بھی کھاتے ہیں, دوسرا یہ کہ مطلب کہ اس کے لیے پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پاس نا پانی کا انتظام جو ہے نا ابھی وہ پراپر نہیں ہے. جو زمین ہے اس کا بھی تعین کرنا پڑے گا ہمیں کہ اس کے لیے زمین بھی مختص کرنی پڑے گی. گورنمنٹ کو اس حوالے سے بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر چاول کی کاشت اتنی اچھی ہے, اتنی زیادہ ہے, اتنی ہمارے پاس اس کی اقسام ہے, تو پھر آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے اس کے لیے زمین بھی مختص کرنی چاہیے, مزید ایکڑوں میں جو ہے وہ زمین ہونی چاہیے تاکہ اس میں چاول کی مزید کاشت جو ہے وہ ہم کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح کی ایکسپوز جب لگتی ہیں تو پھر آپ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کا جو ایک آغاز کرتے ہیں, اور پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو زراعت کا شعبہ کر رہا ہے یہ خوشائن بات ہے. اسی طرح ہر شعبے کو جو ہے وہ اپنے اپنے شعبے میں ایکسپو کا انعقاد کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل سکے کہ وہ آپ کی جگہ پر آ کر ڈسپلے کر سکے. انٹرنیشنل لیول سے لوگ جب ڈیلیگیشنز یہاں پر آئیں گے پاکستان تو پھر آپ کو بڑھاوا ملے گا اور لوگ آپ کی پروڈکٹ کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں دیکھی چیز جو ہے وہ بندہ جلدی سے اس کو پک کر لیتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ سیٹ اپ دیکھیں اور آن لائن چیز جو ہے وہ آپ کو غلط مل جائے. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ آن لائن آپ چیز دیکھتے ہیں نا, اب میری بھی عادت نہیں کہ آن لائن چیز خریدنے, جب آپ فیس ٹو فیس ہو کے چیز دیکھتے ہیں, جس طرح اب یہ انہوں نے نا ایک مطلب کہ چیز بڑی اچھی شروع کی, خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء تو آپ کو جو ہے وہ دیکھ کے لینی چاہیے. بالکل بالکل, انہوں نے اب اگلے ممالک میں جا کے وہاں پہ سٹالز لگائے اور آم کے جو ذائقے ہیں وہ ان کو مطلب وہاں پہ جا کے چکھائے گا جی یہ آم کا ذائقہ یہ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ جس طرح کہتے نہیں کسی کو نشہ لگا دینا, یعنی کہ انہوں نے یہ ارینجمنٹس کیے ہیں. ابھی یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ جو آم ہے نا وہ ہوتے ہیں ترش قسم کے, کیونکہ وہاں پہ زمین اس طرح کی نہیں ہے, تو لوگوں کے ذہنوں میں آم کا کنسپٹ کوئی اچھا نہیں ہے وہاں پہ. جب یہاں سے جا کر یہ لوگ فری آف کاسٹ پہلے مطلب کہ وہاں پہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر لوگ بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں آم کی طرف. ہمارے پاس تو آم کی کئی اقسام کی پروڈکٹ موجود ہیں, بہت زیادہ اقسام ہے ہمارے پاس, سینکڑوں کے حساب سے تو آم کی اقسام ہے, تو وہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کی بھی ایکسپورٹ سنبھلنے کی. ہر آم ہر قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے, یہ بڑی بات ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور پاکستان پہ رحمت ہے کہ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ اسی لیے کام کر رہا ہے اور اسی لیے پروان بھی چڑھ رہا ہے کہ ایک تو لوگ محنت کر رہے ہیں اس شعبے میں نو ڈاؤٹ, اور دوسری بات یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں نے جب سے اس کو جوائن کیا ہے تو جدید ٹیکنالوجی کو اس میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, یہ ایک بہتر اور خوشائن بات ہے. عام کسان والی زراعت نہیں رہ گئی. یہاں پہ جو یونیورسٹی فیصل آباد کی تھی وہ ایگریکلچر یونیورسٹی, اس نے یہاں پہ سٹال لگایا ہوا تھا, لمز نے یہاں پہ سٹال لگایا ہوا تھا, یہاں پہ جو اپنا BAZU جو ملتان کی یونیورسٹی ہے اس نے سٹال لگایا تھا. آرگینک گملے ہیں, آرگینک گملے جس میں آپ مطلب گملے بنے ہوئے ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی مطلب کہ کچھ پھل وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو کسی بھی پیسٹیسائڈز یا یوریا کی ضرورت نہیں ہوتی, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب ختم ہو جاتا ہے اور اس کی کاشت اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے. یعنی کہ میں تو وہاں دیکھ کے بڑی جدت مطلب بہت زراعت میں آنے والے دلوں میں بہت جدت آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ثاقب بٹ صاحب آپ کا کہ آپ جو ہے وہ ایکسپو کے حوالے سے آج کا ہم نے پروگرام ناظرین کے لیے کیا. یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے پاکستان کے اس شعبے کو یا اس حصے کو, اس ادارے کو جو بہترین کارکردگی کر رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے پروگرام میں جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں کون سی غلطی ہو رہی ہے, کہاں کون صحیح کام نہیں کر رہا, کہاں جو ہے وہ ہم عام آدمی کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب ہم ایسے پروگرام کرتے ہیں تب بھی مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلیں ہمارے ملک کے ہی اپنے شعبے کچھ ایسے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں بھی اچھی ہو رہی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے جو ہے وہ کافی بینیفٹ میں ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد واپس آپ کو جوائن کرتی ہوں ایک اور نئے اور خاص موضوع کے ساتھ, تو میرے ساتھ رہیے گا.